مکاشفہ، یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت، اس میں ہم دیکھیں گے کہ آسمان پر جو ہے وہ خداوند کی مرضی کیسے پوری ہوتی ہے۔ جی بھائی مل گیا؟ ہاں جی 8 آیت سے جی۔ بلند آواز سے تلاوت کریں۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت سے، آخری آیت 8 آیت سے 8 سے آخری ٹھیک ہے 11۔ جی۔ اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر علام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس کے تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی تھی اور پیدا ہوئیں۔ ہاللویہ۔ عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا عرف کی کتاب مکاشفہ ہے جو حکمت کے جزیرہ میں لکھا گیا، تو جہاں ہم اس کا پہلا باب دیکھیں تو وہاں اس میں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے کہ وہاں خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں خود جاتا ہے اور خود یوحنا عرف کو کہتا ہے لکھ، اور جیسے وہ لکھاتا ہے ویسے وہ لکھتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہم دیکھیں تو یہاں پر آسمان پر جو خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ جو 4 جاندار ہیں ان کے 6 پر ہیں۔ عام جاندار کے 2 پر ہوتے ہیں، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ان جانداروں کے 6 پر ہیں، اور ان پروں کے اندر آنکھیں ہی آنکھیں، ان میں شمار نہیں کیا گیا۔ کیا ہے؟ ان کی گنتی نہیں کی گئی، شمار نہیں کیا گیا، نہ جانے وہ کتنی آنکھیں ہیں، بے شمار آنکھیں ہیں۔ ان کے اندر کیا ہے؟ آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور لکھا کہ وہ رات دن، نہ رات کو سوتی ہیں نہ دن کو سوتی ہیں، بغیر رام لیے۔ کیا ہے؟ بغیر رام کیے وہ خداوند کو قدوس قدوس قدوس، قدوس کا مطلب ہے پاک، وہ کہتے ہیں اے خدا تو پاک ہے، خدا تو پاک، خدا کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اور یہ خدا کی مرضی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں خدا نے پرانے عہد نامہ میں قربانیاں دی، خدا نے پرانے عہد نامے میں سے مذبح بنوائے، خدا چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، خدا نے کہا کہ میری حمد کرو، میری ثنا کرو، ایسا ہی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ خدا کی تعریف کرتے ہیں، اور خدا کہتے ہیں تو قدرت کے لائق ہے، حشمت کے لائق ہے، حمد کے لائق ہے، ستائش کے لائق ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آسمان پر خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے خدا کی مرضی کو جان لیا۔ کیا ہے؟ انہوں نے خدا کی مرضی کو جان لیا ہے، وہ اس لیے خدا کی مرضی کو پورا کر دیتے ہیں۔ ہم خدا کی مرضی کو جانتے ہیں، ہم صرف رٹے رٹائے الفاظ بولتے ہیں، اور آج تک ہمیں جو قارئین آئے ہیں، جو پہلے ہمارے چرچوں کے پاسبان ہیں، نہ وہ ہمیں بتاتے ہیں، نہ ان کو علم ہے۔ اسی لیے ہم بائبل کو ریڈ نہیں کرتے، ہم میں یہ کم تری ہے، ساس سے کم تری، اس کو کہتے ہیں ساس سے کم تری، کہ ہم اس کا ساس ہی نہیں کرتے کہ ہم اس کو سیکھ لیں، بلکہ ہم پڑھتے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ خدا کی مرضی کیا ہے اور ہم کیسے خدا کی مرضی کو پورا کریں گے۔ آئے ہمارے پاس ساتھ مل کر نکالیں خروج کی کتاب، خروج کی کتاب 20 باب اس کی 12 آیات۔ اس میں سے پرانے عہد نامے میں جو بنی اسرائیل کو خدا نے اپنی مرضی بتائی، سب سے پہلے یہ سب زمین پر جو خدا کی مرضی سب سے پہلے ظاہر ہوگی، یہ وہ ہے جو انسان سے خدا نے توقع کی، انسان بنی نو انسان سے خدا نے جو چاہا،
बनी नौ इंसान से जो खुदा ने तवक्को की, जो खुदा ने मांगा, जो खुदा ने सोचा कि ये मेरी मर्जी है, बताया, ये सबसे पहली बात है। सो जी भाई 20 बाब की खरूज की किताब 20 बाब और उसकी 12 आयत जो मैं तिलावत कर देता हूँ। तो अब तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ये क्या है? खुदा का हुक्म है और खुदा की मर्जी है। क्या है? खुदा ये चाहता है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना। जमीन पर तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून ना करना, खुदावंद चाहता है कि तू खून ना करना, ये खुदावंद की मर्जी है जो हमें पूरी करनी है। लिखा है तू जुना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के